اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم. سورہ آل عمران آیت 81. And recall what time Allah took a bond or covenant from the prophets, saying, whatever I vouchsafed into you of book and wisdom, and thereafter there cometh into you an apostle confessing to that which is with you, ye shall believe in him and succor him or help him. ٹھیک ہے نا. تو یہ سورہ آل عمران ہے. اب اس میں ابتداء العالم کے وقت باری تعالیٰ نے انبیاء یا ارواح الانبیاء سے ایک میثاق لیا کہ اگر ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو وہ انبیاء جو ہیں وہ رسول اللہ پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں. لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی کوئی مدد نہیں کی. اب وہ یہ کہاں سے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کوئی ان کے مدد کا ثبوت نہیں ہے، حتیٰ کہ غزوات مثلا بدر و احد میں بھی کوئی مدد کا ثبوت نہیں ہے. یہ جہنی صاحب کا استدلال ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اب حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ تو حکم عدولی یا میثاق عدولی نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ حیاتی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ استدلال سراسر غلط ہے جہنی صاحب کا. حضرت خضر علیہ السلام حیات ہیں. اب ہمارے پاس کیا دلیل ہے وہ ہم جہنی صاحب کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں. ہم ان کے استدلال کو توڑیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آیت فرمائی ہے اس میں داخلی طور پر کچھ قیود نہیں ہیں، لیکن خارجی طور پر قیود کے ثبوت مل جاتے ہیں. لہذا یہ جو آیت ہے اس میں قیود ہیں، لیکن یہ خارجی ہیں، داخلی نہیں ہیں. تو داخلی قیود کا نہ ہونا خارجی قیود کے نہ ہونے کو مستلزم نہیں. اب دیکھیے اگر کوئی بھی قید نہ ہو تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیوں مدد نہیں کی؟ لہذا جہلمی صاحب مجبور ہوں گے یہ کہنے کے لیے کہ یہاں ایک قید ہے حیات ما قبل الموت کی، کہ اگر یہ قید نہ ہو تو پھر ان پر خلاف میثاق کا اعتراض وارد ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر یہ قید موجود ہو تو یہ انبیاء نکل گئے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ قید موجود ہے حیات کی، حیات قبل الموت کی. بعد الموت حیات جو ہے اس کی تو بحث ہی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. اب دوسرا کیا کہتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہیں، ان کی تو موت نہیں ہوئی، یعنی وہ حیات قبل الموت ہے ان کی، تو وہ کیوں نہیں مدد کرنے کو آئے؟ بھائی میثاق میں تو ان کو ہونا چاہیے نا. اب یہ قید اب ایک قید اور ہے موجود عرب ہونے کی کہ زمین پر موجود ہوں گے. اگر یہ جہنمی صاحب قید نہیں لگائیں گے تو پھر ان کو ماننا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے اور انہوں نے مدد نہیں کی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ انہوں نے میثاق کے خلاف ورزی کی علیہ باللہ تعالیٰ، اور یہ ہو نہیں سکتا، نبی معصوم ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جہنمی صاحب جو ہیں وہ یا تو یہ مانیں گے حضرت عیسیٰ کا انتقال ہو گیا ہے، یا پھر وہ یہ مانیں گے کہ موجود عرب ہونے کی بھی ایک قید ہے یا شرط ہے، کیونکہ ان کے وہاں عام طور پہ قید و شرط میں فرق ہمیں نظر نہیں آیا. اب اس کے بعد تیسری ایک صورت ایک قید اور بھی ہے کہ قدرت علی المدد والامداد ہونے کی، کہ اگر یہ قدرت علی المدد والامداد نہ ہوگی تو پھر یہ میثاق کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. یہاں پر ایک قید موجود ہے اور یہ قید بہت اہم ہے. ٹھیک ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس قدرت علی الامداد والمدد نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مدد نہیں کی اور نہ میثاق کی خلاف ورزی ہوئی. تو یہ دلائل ہیں. اب یہ اتنی مضبوط دلیل ہے کہ پہلی دو بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے کہ انسان کی جب موت ہو جاتی ہے تو عدم القدرہ ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر نزول کا کوئی قدرت نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس قدرت ہے. اب یہاں سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہلے یہ قدرت ثابت کرے کہ ان کو مدد اور امداد کی قدرت تھی، مگر انہوں نے نہیں کی. جب تک ان کا استدلال ٹھیک نہیں ہوگا، اور جہلمی صاحب کا استدلال سراسر باطل ہے. اب ہم ایک بات پہ اور آتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جہلمی صاحب یہ کہیں کہ صوفیہ کا قول دیکھیے، ان کے اقوال دیکھیے، کہ ان کے اقوال میں تو حضرت خضر سے بڑے عجیب مفوق العقل واقعات منسوب ہیں. تو ہم نے صوفیہ کا تو دفاع نہیں کرنا ہے، ہم نے تو حیات خضر کا دفاع کرنا ہے. اب صوفیہ کی بات اگر غلط ہے تو غلط ہے، صحیح ہے
تو ہم اس کی یہ تعویل کر دیں گے، بلکہ تعویل کیا کریں گے، اس کی یہ ہم تشریح کریں گے کہ یہ جو کرامات اور معجزات ہیں نا، یہ نہ کرامات نہ اولیاء کے افعال ہوتے ہیں اور نہ معجزات انبیاء کے افعال ہوتے ہیں، یہ افعال الباری ہوتے ہیں، جس میں نہ تو انبیاء کی قدرت حادثہ کا دخل ہوتا ہے یا تعلق ہوتا ہے، اور نہ ولی کی قدرت حادثہ کا تعلق ہوتا ہے اور نہ دخل ہوتا ہے. یہاں پر صرف باری تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، اسی کہ ان کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں، ان کا اختیار نہیں ہوتا، ان کی قدرت نہیں ہوتی. تو یہ جواب ہو گیا. اب ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں جو انہوں نے استدلال کیا جیلمی صاحب نے سراسر غلط ہے، وہ حیات ہیں. ہماری تو یہی تحقیق ہے. اب اگر آپ کے حضرت خضر علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ان کو مدد اور کی اختیار تھا. آخری بات یہ ہے کہ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ وہ زمین کے بہت دور دراز علاقے میں تھے، ادھر سے وہ آیا ہی نہیں، ان کو اختیار ہی نہیں تھا اس وقت آنے کا، یا وہ آ نہیں سکے. بہرحال موت خضر پر اگر جہلمی صاحب کے پاس یہی دلیل ہے تو ہم کہیں گے یہ دلیل اس وقت تک بن ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ ان کے پاس مدد والامداد کی قدرت ثابت کرتے ہیں. وہ قدرت ان کے پاس ثابت جب تک آپ نہیں کریں گے استدلال آپ کا ناقص رہے گا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ مدد کو آتے. ٹھیک ہے. سبیل تنزل بھی ہم بہت ساری بحثیں کر سکتے ہیں، مثلا ہم اب اگلے کبھی ویڈیو بنائیں گے تو پھر بہت ساری باتیں اور بھی کہہ دیں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر تو جیلمی صاحب کا استدلال اللہ کے فضل سے ختم ہو گیا. اب وہ کہتے ہیں جو توہین کرتے ہیں کہ الیاذ باللہ انہوں نے حضرت خضر کو قتل کر دیا، تو یہ دجال کوشش کرے گا. تو جیلمی صاحب دجال کی طرف جا رہے ہیں، اور عام لوگ ابھی بھی سمجھ لیں کہ حضرت خضر کو نہ دجال مار سکے گا اور نہ جیلمی صاحب مار سکیں گے. ہاں، جیلمی صاحب کی طاقت ختم ہو جائے گی جیسے دجال کی ہو گئی، جیسے آئندہ دجال کی ہوگی. آپ لوگ دیکھ لیں. والسلام.